علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مفتی سلمان ازہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے کہ جس نے عشق رسول کا جام پیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، مفتی سلمان ازہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے۔ جب لوگ ذات مصطفیٰ پر حملہ کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے، تو اس آدمی نے دندان شکن جواب دیا تھا، گستاخوں کو للکار دیا تھا۔ مفتی سلمان ازہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے میرے بھائیو، جو محب وطن ہے، جو اپنے وطن سے پیار کرنے والا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب لوگ اپنے وطن عزیز بھارت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو ہندو بھائیوں کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے متعلق کہا ہے، تمہارے متعلق انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے خلاف انہوں نے وہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اپنے پر مت لے کر جاؤ۔ اس لیے ہم سرکار سے اور پولیس سے ہم اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، اور ہم جو مانگ کریں گے کہ ان کو جو ہے باعزت رہائی مل جائے۔ بتاؤ سب لوگ مانگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے تمہارے نبی کی بیٹی نے جواب دیا، جس ہم نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، جس خیرات صدقات کو اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیا، اس مال کو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عالمہ تھی۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ وہی گھرانہ ہے، اندازہ لگائیے، حضور کے مہمان کو خالی کھانا کھلا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا نے بھیجا ہے۔ ہاں اندازہ لگاؤ وہ آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی، وہ آج شہزادیاں کہاں سے آئیں گی۔ آج تو حال یہ ہے انسٹاگرام پہ معاذ اللہ اکثر و بیشتر لڑکیاں مسلمانوں کی، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی اکثر و بیشتر لڑکیاں ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ چھوٹی چھوٹی ریل بنا کے ڈالتی ہیں اور نیم عریاں بدن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عریانیت ہے یار، کیا فحاشیت ہے، اندازہ لگاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے جس گھر کی عورت کی پائل کی آواز جو ہے باہر غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس گھر کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ ارے جس گھر کے عورت کی پائل کی آواز باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام لوگوں کی دعا کو جو ہے رد کر دیتا ہے۔ اور جس گھر کی بیٹیاں بتاؤ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ناچتی ہو، ٹک ٹاکر بنتی ہو، بتاؤ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اے میرے زندہ دل مسلمان بھائیو، اگر اپنے گھر کو تم جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنانا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنانا ہوگا، کنیز عائشہ بنانا ہوگا، تب ہمارے گھر چلیں گے۔ اندازہ لگاؤ، ان باتوں کو سمجھو ذرا۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بتاؤ وہ بیٹیاں، وہ پیار کرنے والی باپ سے کہاں سے آئیں گی؟ وہ بیٹیاں ایسی آئیں گی جب ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام آئے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے گھر کے اندر قرآن کا نظام آئے گا، ہمارے گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب سیرت کو پڑھا جائے گا تبھی ہمارے اندر وہ نظام آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، آج اگر حضرت یقین مانیے، آج اگر کوئی عالم بن جائے یا عالم نہیں بنے، کوئی دیندار علماء کی، امام صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے تو یقین مانیے تلخ جملہ ہے، یہ قوم اسے اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم جو ہے اسے اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے کہ یہ تو اسے سیدھا سادہ سمجھتے ہیں، وہ تو سیدھا ہے، وہ تو بورا ہے، وہ تو مستان ہے، اسے یہ بیٹی دینے تیار نہیں ہے یہ قوم۔ ذرا سن لو، آخری جملے سن لو توجہ سے میرے بھائی۔ جب اس نے میرے پاس فوٹو ڈالا نا، پکچر، وہ ایک لیڈی کی فوٹو تھی تو اس کا چہرہ زخمی تھا، زخمی لال۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں تمہارا شوہر کیوں مارتا تھا؟ کہا حضرت میرے باپ نے کچھ نہیں دیکھا، میرے باپ نے جو ہے میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کی جس کی 50,000 کی جاب تھی،
لیکن انہوں نے دیندار نہیں دیکھا. روزانہ شام کو شراب پی کے آتا تھا اور مجھے مارتا تھا, اور آج تو مجھے اتنا ڈنڈوں سے مارا ہے کہ میری حالت جو ہے ناگفتہ بھی کہلاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاشرت تلخ مزاجی بتا رہا ہوں. اگر کوئی عالم دین بن جاتا ہے مدرسوں میں 15 سال پڑھنے کے بعد, یا پھر کوئی دیندار لڑکا ہے, اگر اس کی آمدنی زیادہ نہیں ہے, اسے یہ قوم اپنی بیٹی دینے تیار نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, فطرت یہ ہے, نیچرلی چیز یہ ہے کہ انسان دیندار کو پسند کرتا ہے. آپ دیندار ہیں تو میں آپ کو پسند کروں گا. اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ مسکرانے والے کو پسند کرتے ہیں. یہ نیچرلی چیز ہے, یہ دینداری چیز ہے, فطرتی چیز ہے. لیکن جب اس کے باپ کی بیٹی کو جھٹکا لگتا ہے, جب وہ اسے طلاق دیتا ہے, اسے شراب کے لت میں مارتا ہے, اس باپ کو عقل آ جاتی ہے کہ فطرت کے خلاف اگر چلو گے تو یہی دھوکا کھانا پڑے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے جو ہے لوگوں کو پیدا کیا ہے. میرے بھائیو ان باتوں کو سمجھو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مت دیکھو کہ انسان جو ہے 1 لاکھ جاب والا لڑکا ہے, مت دیکھ جس کی بلڈنگ بن رہی ہو, مت دیکھ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیوں میں سفر کرتا ہو. دیندار دیکھ لے, نمازی دیکھ لے, روزے دار دیکھ لے, قرآن کا قاری دیکھ لے, عالم دین دیکھ لے. قسم خدا کہ اگرچہ تیری بیٹی کو وہ زیادہ عیش تو نہیں دے پائے گا, لیکن تیری بیٹی کو وہ مارے گا نہیں, تیری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. ہمیشہ اسے رانی بنا کر گھر میں رکھے گا. مال کم رہے گا لیکن دینداری رہے گی تو گھر جنت کا گہوارہ بنتا نظر آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قوم دینے تیار نہیں ہے بیٹی کسی دیندار کو. اللہ اکبر. فطرت یہ میرے بھائی, فطرت. ان چیزوں کو سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک بات تو بتا دوں آپ کو, بولو محبت سے سبحان اللہ. بیٹوں سے تو خوب پوچھتے ہیں, بیٹوں سے کہ بیٹے تیرے لیے میں نے وہ لڑکی دیکھی, تجھے پسند ہے؟ یار بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو آپ؟ شرما مت اس بات, اس معاملے میں بالکل مت ہنسو اور نبی کی حدیث سنو. آپ بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹی تیرے لیے ہم نے فلاں لڑکا دیکھا ہے, کیا تجھے پسند ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, یہ میں تمہیں اپنے نبی کی سنت بتا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہماری جاہلیت کی وجہ سے اے میرے بھائیوں سمجھو ان باتوں کو. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغہ ہو گئیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے شہزادوں کے ان کے لیے رشتے آئے. آقا نے منع فرما دیا. صدیق اکبر کا رشتہ آیا, حضور نے کہا فاطمہ چھوٹی ہے. فاروق اعظم نے رشتہ بھیجا, حضور نے کہا فاطمہ چھوٹی ہے. تمام لوگوں نے مشورہ کر حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جاؤ علی تم چلے جاؤ, نبی تمہیں اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کا رشتہ دے دیں گے. حضرت مولائے کائنات مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے ہیں, خاموش ہے. آقا نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو, اے میرے بھائیوں رشتہ کرتے وقت جو ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیا کرو, بیٹی ذرا بتا دو وہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. لیکن بیٹیاں تو ہے گھر کے اندر گھٹتی رہتی ہے اور تم شرابی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا دیتے ہو. بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا, تمہاری آخرت کیسی ہوگی؟ حضرت ہمارے نبی نے فرمایا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو تو کہاں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے. کون آئے تھے؟ زور سے بولو. جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دو. سبحان اللہ. فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دو. اے علی سنو, اللہ کا بھی یہی پیغام ہے, حضرت جبریل کا بھی یہی پیغام ہے, اور میری مرضی بھی یہی ہے کہ تمہاری شادی جو ہے میں حضرت فاطمہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. لیکن ذرا میرے بھائی سنو, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی, ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ بیٹی کہ اے میرے بھائی علی سنو, بے شک اللہ کا پیغام ہے, میری بھی مرضی یہی ہے, اللہ کی مرضی بھی یہی ہے, لیکن میں گھر میں جاتا ہوں, ابھی ذرا رکو, میں فاطمہ کی مرضی پوچھ کر کے آتا ہوں اور فاطمہ سے پوچھتا ہوں فاطمہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے, بتاؤ تمہیں علی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور اپنے گھر میں آتے ہیں حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ لخت جگر, ذرا بتاؤ علی رشتے کے لیے آئے ہیں, تمہیں علی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ کی
آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے آگے زبان کیسے کھول سکتی ہو؟ آقا نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بیٹی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے مجھے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، بات یہ ہے میری بیٹی کہ میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہوں۔ آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں، قیامت تک کے مسلمان اگر اپنی بیٹیوں سے رشتہ کرتے وقت پوچھیں گے، اگر بیٹیوں کو پسند ہوں گے تو ان کا گھر بگڑے گا نہیں، بلکہ ان کے گھر میں اللہ تعالی رحمت و امن کی برسات نازل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، رحمت و امن کی برسات نازل فرمائے گا۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے علی کے ساتھ رشتہ کرنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، رشتہ کرنا پسند ہے۔ پوچھا کرو، بیٹوں سے پوچھا کرو، بیٹیوں سے پوچھا کرو، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں، ان کو سمجھو، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ ایک تابعی بزرگ ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ حضرت سعید بن مسیب، تابعی بزرگ۔ کیا نام بولا میں نے؟ سعید بن مسیب۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سعید بن مسیب کی جو بیٹی تھی نا، عالمہ تھی، حافظہ تھی، قاریہ تھی، ان کا رشتہ آیا تھا وقت کے بادشاہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے لیے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو اگر ہمارے یہاں ایسا رشتہ آ جائے تو پھر صاحب اس کی کیا نکل پڑی، وہ تو ایک دم سے رشتہ کر دے گا، اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ لیکن اندازہ لگاؤ، حضرت سعید بن مسیب نے ارشاد فرمایا میں خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کا بیٹا شرابی ہے، اس کا بیٹا گناہگار ہے، اور میری بیٹی عالمہ ہے، فاضلہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کی عاقبت کو برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ برباد نہیں کیا۔ جب خلیفہ مایوس ہو گیا، کوڑے بھی لگوائے اور برف کا ٹھنڈا پانی بھی ان کے اوپر ڈالا گیا، لیکن جب جو ہے نہیں مایوس ہو گیا خلیفہ، تو حضرت خلیفہ عبد الملک جب مایوس ہو گیا تو حضرت سعید بن مسیب ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، درس پڑھا رہے تھے، تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام حضرت سیدنا ابو بداع تھا۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو ذرا۔ ابو بداع۔ وہ آئے، آپ نے فرمایا ابو بداع اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ کہا حضور سیدی سندی میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں اس کے دفن کفن میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کری، میں اس کے دفن کفن کا انتظام کرتا۔ پھر آپ نے باتوں باتوں میں ارشاد فرمایا اے میرے شاگرد ذرا اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا کہ تم نے دوسری شادی کا ارادہ بنایا ہے؟ تو حضرت ابو بداع نے اپنے استاد سعید بن مسیب سے عرض کی کہ حضور مجھے کون بیٹی دے گا، میرے تو بچے بھی ہیں۔ آقا نے حضرت سعید بن مسیب نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں، میں تمہیں اپنی فرزندی میں قبول۔ بن مسیب نے جب اتنا کہا وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند کھجور اور تھوڑے سے شہد پر جو ہے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سعید بن مسیب کے جو شاگرد ہے حضرت ابو بداع گھر پہنچتے ہیں، محلے میں اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بداع نے اپنی ماں سے کہا کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے یا رسول اللہ، میرے ساتھ کر دیا ہے۔ جب رشتہ کر دیا نا، جب شام کا وقت آیا حضرت سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور اپنی بیٹی جو ہے کہا کہ یہ بیٹی میری ہے لیکن تمہاری یہ زوجہ شریک حیات بن چکی ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھو اور میں بہتر نہیں سمجھتا اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے۔ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اپنے بچوں کا ہاتھ اگر دینا ہے میرے بھائیوں، پہلے تو لوگ خوب کہتے ہیں کہ دیندار کو تلاش کریں گے، دیندار کو تلاش کریں گے، لیکن شادی کا وقت آتا ہے نا تو پھر کوئی انسان دیندار کو نہیں دیکھتا،
پھر تو انسان یہی ہے کہ صاحب یہ چاچا بھی کہہ رہے ہیں، تاؤ بھی کہہ رہے ہیں، اور سب یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کی تمام ہی کی بات کو مان لیا جائے۔ ارے بھائیو، بہت فائدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ محبت سے درود پاک پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں مجھ سے جو دعا کے لیے کہا گیا تھا، میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں کہ چند دنوں سے جو عاشق رسول، مخلص فی الدین، محافظ ناموس رسالت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو کسٹڈی کے اندر رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مفتی سلمان اظہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے کہ جس نے عشق رسول کا جام پیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، مفتی سلمان اظہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے۔ جب لوگ ذات مصطفیٰ پر حملہ کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے، تو اس آدمی نے دندان شکن جواب دیا تھا، گستاخوں کو للکار دیا تھا۔ مفتی سلمان اظہری اس ذات اور شخصیت کا نام ہے میرے بھائیو، جو محب وطن ہے، جو اپنے وطن سے پیار کرنے والا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب لوگ اپنے وطن عزیز بھارت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو ہندو بھائیوں کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے متعلق کہا ہے، تمہارے متعلق انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے خلاف انہوں نے وہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اپنے پر مت لے کر جاؤ۔ اس لیے ہم سرکار سے اور پولیس سے ہم اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، اور ہم جو مانگ کریں گے کہ ان کو جو ہے باعزت رہائی مل جائے۔ بتاؤ سب لوگ مانگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ باعزت انہیں رہائی مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، باعزت رہائی ان کو مل جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وہ عاشق رسول ہیں اور ان کے لیے دعا یہ آخر وقت ہے قبولیت کا۔